سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے ہے, بتا دوں, کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں. گائے کاٹنی کیسے ہے؟ پہلی بات, آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ, کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں. پہلی بات, قصائی کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے, قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا, اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے, قصائیوں کی طرف. اب قصائی کی ویلیو ہے. تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے, ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے, پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا, منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا, منہ میں ہوتا ہے پان, منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا, تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, قصائی سے بولیں جانور گرا دو, اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں, منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں, حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا, اس کا رخ کہاں کر دیا, قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں, جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو. تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو, جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو, شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی, قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا, آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا, قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو. لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ, خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے, قابو میں نہیں آ رہا, اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو, تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے, قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا, قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے, اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی, سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے, ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے, بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے, بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, حرام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.